بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم حضرین، نماز سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی اس میں الاصول الثلاثہ کی ابتدائی عبارت میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو بنیاد بیان کی کہ ہر مسلمان کے لیے 4 مسئلوں کا جاننا ضروری ہے. پہلا علم، اور اس علم کی تشریح میں کہا رب کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت. یہ علم ہی ہدایت ہے، اور جب اس کی تشریح کی کہ یہ سورہ عصر سے نکلتا ہے، ثابت ہوتا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ سورہ عصر میں خسارے سے بچنے والوں کو کی پہلی صفت ایمان بتائی، اور محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں علم ضروری ہے. تو علم ہی حاصل ہوگا تو ایمان ہوگا. ہاں، یہ معرفت ضروری ہے. یہاں ضمناً ایک بات اور بیان کرنی تھی، مجھے بعد میں دھیان آئی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے. یہ علم ہر انسان، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے گھر میں پیدا ہوا ہو، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، ہر انسان کی فطرت میں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر، آپ حدیث سن چکے ہیں، قرآن کی آیت بھی میں نے ابھی کوٹ کی کہ اس عہد و پیمان کو جو عہد الستو تھا، ہاں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يَهُوِّدَانِ اور نصرانی اور یمجسانی، ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں. مسلمان بناتے یہ نہیں کہا، مسلمان تو پیدا ہوتا ہے. تو اجمالی طور سے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کسی بھی ماحول کا ہو، اس کے دل میں توحید ہے. اہل علم نے 4-5 ناحیوں سے بیان کیا کہ ہر انسان کے دل میں توحید ہے. تو اس اعتبار سے وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہ اوپر ہے، وہ رب ہے، وہ روزی دیتا ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے. تو اجمالی طور سے رب کی معرفت ہر انسان کے دل و دماغ میں ہے، لیکن تفصیلی طور سے اس کی معرفت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اپنے دماغ سے کوئی کہے کہ اللہ کے بارے میں اپنے طور سے، اپنی عقل سے جانکاری لے لوں گا، تو وہ یقینی طور سے گمراہی اور ٹھوکر کا شکار ہوگا. دنیا کے جتنے مذاہب نے اپنے طور سے جب اس پر غور کرنے گئے تو کسی نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، کسی نے چاند تاروں کی، کسی نے بزرگوں کی، کسی نے مختلف مخلوقات، جانوروں اور حیوانات کی پوجا پاٹ شروع کر دی. یہ انسان جب اپنی عقل کو معیار بناتا ہے تو گمراہی اس کو دور تک لے کے جاتی ہے. جبکہ آدمی کو یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ بنیادی طور سے ہمارے دل میں تب توحید ہے تو اس کی دلیلیں کہاں سے ملتی ہے. اور ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، زندہ رہنے کے لیے کھانا، پانی، دانہ، اناج، پھل فروٹ، بیماری کے علاج کے لیے دوا، غذا، سب ضرورت کی چیز دی، کیا اس نے اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دیا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہمارے لیے دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں، تو اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے کوئی مذہب اور دین بنایا کہ نہیں بنایا، اور ہمارے لیے کس دین کو وہ پسند کرتا ہے، کس دین کو قبول کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ہم اپنے آپ سے عقلی بنیاد پہ میں ثابت کر رہا ہوں. یہ جواب ہے کہ ہاں، یہ سوال کا جواب ہوگا. ان سارے لوگوں کو جو آج کل یہ سوال اٹھاتے ہیں رب ہے کہ نہیں ہے، وہ جاوید اختر کا سوال جواب چلا، میں نے سنا تو نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں آج کل. ہمارے کچھ نوجوانوں میں اس قسم کے خیالات آتے جاتے ہیں. وہ غور کریں فطری طور سے تو انہیں عقلی بنیاد پر بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، چلانے والا ہے. چلانے والا ہو تو نہ ہو تو ایک لمحہ نہیں چلے گا. اب جو چلا رہا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیسے بتائے گا؟ تو اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتایا. جس نے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس سے بڑھ کر اس نے ہدایت کا انتظام کیا، دلائل فراہم کیے. تو اسی کے ذریعے سے ہم ایمان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں. یہ نمبر 1. دوسرا، یہ ایمان ہو تو عمل. تیسرا، یہ ایمان اور عمل ہو تو آپ کی اصلاح ہوگی. میں نے شروع میں جو ایک 8 نکات بیان کیے کہ عقیدہ توحید پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس میں ایک نقطہ اور اضافہ کر لیجئے کہ آج کل جیسے ہم کہتے ہیں نا، کسی انسان کو اچھا یا برا بنانا یا بننا ہے، تو توحید جس کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ وہ اچھا انسان ہوگا. توحید کو اللہ نے سورہ ابراہیم میں شجرہ طیبہ سے، پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، قرآن نے کہا ایسا پاکیزہ درخت جو اللہ کے رب کی اجازت سے، حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے. تو کیا پھل ہے؟ عمل صالح. آپ کی، ہمارے دل کی گہرائیوں میں جتنی توحید پیوست ہوگی، گہری ہوگی،
ہمارا عمل اتنا زیادہ صالح نیک ہوگا. ہم توحید میں جتنے ہوں گے آگے اتنا اللہ کا خوف ہوگا, اللہ سے امید ہوگی, اللہ پر توکل ہوگا, اللہ کی خشیت ہوگی, اللہ پر اعتماد ہوگا. ان سب کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ آدمی کے اندر یہ چیزیں جتنی مضبوط ہوگی وہ اتنے اچھے اور اونچے اخلاق والا ہوگا. وہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا اس لیے کہ اللہ کا خوف اسے بہادر بنا دے گا. وہ کسی اور کے سامنے جھکے گا نہیں, ٹوٹے گا نہیں, اس لیے کہ اللہ سے امیدیں وابستہ کرے گا, دوسروں سے نہیں. وہ کسی اور پر جادو ٹونے اور اس سے نہیں ڈرے گا, ہاں غیر اللہ کے ڈھکوسلوں سے نہیں ڈرے گا, باطل شیاطین سے نہیں ڈرے گا, اس لیے کہ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب میں اعتماد کروں گا تو اللہ کی مدد آئے گی. وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ جانے گا کہ اللہ رحمت کرنے والا ہے. وہ گناہ کرے گا تو اللہ غفار ہے, غفور ہے, یہ جانتے ہوئے وہ گناہ سے توبہ کرے گا اور امید رکھے گا کہ گناہوں کی بخشش ہوگی. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ہر نیکی اور اچھائی اس کے اندر پیدا ہوگی توحید کی برکت سے. اور دنیا میں فساد شرک سے ہے, بے امنی بے چینی شرک سے ہے. جتنا فساد ہے اس کی جڑ شرک ہے, جتنا امن ہے اس کی جڑ توحید اور ایمان ہے. یہ معرفت اس لیے ضروری ہے. انسانوں کو سدھارنا ہے, سماج میں امن امان قائم کرنا ہے, تو اس کے لیے توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. بغیر توحید کے کوئی آدمی کامل آدمی, اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. یہ آپ یقین کیجئے, اور یہ لاجیکل آپ سمجھا سکتے ہیں. قرآن کی آیتیں اس پر دلیلیں ہیں. میں نے سرسری طور سے آگے گزرا, میرے سامنے جو شرح ہے نا, اس میں اللہ کی ربوبیت, نبی کی معرفت, اللہ کی معرفت, رب کی معرفت اور دین کی معرفت, اس پر تھوڑی سی دلیلیں ہیں, لیکن جو اصول ثلاثہ میں تھوڑی تفصیلی گفتگو آئے گی, اس لیے میں اس میں آگے بڑھتا ہوں. چنانچہ اس سلسلے میں جو میں نے باتیں کہی ابھی, شیخ محمد عبد الوہاب نے کہی کہ 4 چیزیں یہ ضروری ہے: ایمان, علم, عمل, ہاں دعوت, اور چوتھی چیز تکلیف پر صبر. یہ چاروں چیزیں سورہ عصر میں اللہ نے بیان کی ان لوگوں کی صفت کے طور پہ جو خسارے سے بچنے والے ہیں. ہاں سورہ عصر کی تشریح بھی کرے تو لمبا وقت چاہیے, بڑی شاندار. امام شافعی نے جو کہا کہ اگر کوئی غور کرے تو یہ سورہ کافی ہے ہدایت کے لیے. یہاں محمد عبد الوہاب نے اسی لیے نقل کیا کہ اس صورت میں جو 4 نکات بیان کیے گئے ہیں وہ انسان کی نجات, ہدایت اور خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے. سب سے بڑا خسارہ جہنم میں جانا ہے, اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے. کیسے؟ آپ کو غور کرنا ہوگا, اس کا علم حاصل کرنا ہوگا نا, ہاں کہ ایمان کیا ہے, عمل صالح کیا ہے. اب ہمارے ہاں سب لوگ بولتے ہیں ایمان ایمان, ایمان کی مسلمانوں کی کمزوری ہے, اس لیے ایسا ہے, اس لیے ویسا ہے. برابر ہے, صحیح ہے, لیکن ایمان کیا ہے؟ آج میں ایسا مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں, عالم اسلام میں اکثریت, 2/3 سے زیادہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو, مبالغہ نہ ہو, اکثریت ایسی ہے جو ایمان نہیں جانتی, توحید نہیں جانتی. یہ جو اصول ثلاثہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو نہیں جانتی. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور قرآن حدیث میں جو مسلمانیت اور ایمان کی بنیادیں بتائی گئی ہے اسی میں گڑبڑ ہے, اسی میں پھر ہے. جہالت کی بنیاد پر, غلط علم کی بنیاد پر, گمراہی کی بنیاد پر. بہت بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ جو ہم مانتے ہیں, ہاں دریا میں ہیں اور پیاسے ہیں, سمندر میں ہیں. ہاں یہ ایسے ہی ہے کہ ایک عربی شاعر نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کالعیر فی البیضاء یقتلها الظما, کہ مسلمانوں کی مثال اس اونٹ کی ہے, اونٹ کے قافلے کی ہے جو جسے پیاس جو ہے اس کو مار ڈال رہی ہے. والماء فوق ظہورها محمول, جبکہ ان کی پیٹھوں پر پانی لدا ہوا ہے, پیٹھ پر پانی ہے لیکن پیاس سے مر رہے ہیں. ایسے ہمارے پاس قرآن حدیث ہے لیکن قرآن حدیث کی بنیاد نہیں ہے. جیسے حضرت اللہ تعالیٰ نے یہود کو کہا تھا کہ یہ گدھے ہیں جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں لیکن ان کی کتاب ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے. تو یہ 4 چیزیں, ہاں, اور ان 4 چیزوں پر غور کیجیے. امام شافعی نے کہا یہ نجات کے لیے کافی ہے, اور پھر اسی ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ آدمی کے لیے یہ علم, آپ عقیدہ لا الہ الا اللہ کہیں, اس سے پہلے بھی علم ضروری ہے, علم ضروری ہے. تو یہ 4 صفات جو بیان کی سورہ عصر نے کہا خسارے سے, جہنم سے, دنیا اور آخرت کی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہے سیکھنا. تو ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہو گیا. اب یہیں سے ایک چیز نکلی کہ شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا کہ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن, کہ ہر مسلمان اور مسلم مرد اور مسلم عورت, مسلمن و مسلمۃ پر سیکھنا واجب ہے ان 3 مسائل کو جاننا اور ان پر عمل کرنا.
ابھی وہ اصول ثلاثہ نہیں ہے، یہ 3 مسئلے ہیں جو اسی سے کنیکٹڈ ہیں. ہاں، پہلا کیا ہے کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روزی دی اور ہمیں بیکار نہیں چھوڑا. کتاب ہے، مضمون ہے پورا. اللہ نے پیدا کیا، یہ اس کی ربوبیت میں آتا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے رب کون ہے. رب بولتے نا، رب العالمین. تو رب العالمین ہے پورے جہانوں کا پیدا کرنے والا. ابھی ہم معرفت پر بات گفتگو کریں گے. تو اس نے پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، روزی دی. اب روزی میں صرف کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جو ہماری ضرورت ہے سب دیا. وہ آتاکم من کل ما سألتموہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ہی بنا دیا؟ یہ کائنات، آسمان، زمین، پیڑ پودے، دریا، سمندر، چھوٹی چھوٹی چیزیں سے لے کے بڑی بڑی چیزیں، اور ہم کو اور آپ کو یوں ہی بنایا، بلا مقصد بتایا؟ ہو ہی نہیں سکتا. جو ذات الحکیم ہے، العلیم ہے، وہ کوئی کام بیکار نہیں کر سکتی. ہاں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم ایسا سمجھتے ہو، تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو بیکار عبث پیدا کیا اور تم کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق. تو وہ بادشاہ جو حق ہے وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ ایسا کام عبث بیکار کام کرے. ہاں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں ربوبیت کی دلیلیں بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کی گردش میں، اس کے ایک بعد ایک آنے میں، واختلاف اللیل والنہار لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے. کون ہیں عقل والے؟ ہاں، جو ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں تقریر کرتے ہیں، گیان دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہاں، غلط سلط باتیں بیان کرتے ہیں. نہیں، اولو الالباب وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے رہ کر، بیٹھے رہ کر، لیٹے رہ کر، وعلی جنوبہم، پہلوؤں پر. ہاں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یذکرون اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. ہاں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، ان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ کیسے بنا ہے، کیسی زبردست. اس میں حکمت ہے تو مطلب بنانے والا حکیم ہے. اس میں طاقت ہے، زبردست ہے، تو اس کا مطلب بنانے والا زبردست ہے، عزیز ہے، غالب ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے. ہاں، جو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ بنا ہے. تو جو تھا ہی نہیں وہ بنانے والا ہو ہی نہیں سکتا. سارے جن کو دیوی دیوتا لوگ بولتے ہیں، جن شیطان بولتے ہیں، بزرگان دین بولتے ہیں، سب بعد میں پیدا ہوئے. تو یہ بعد میں پیدا ہونے والے اپنے وجود سے پہلے. کوئی بیٹا بولے گا کہ میرے ابا میرے سے پیدا ہوئے، تو آپ کیا بولو گے؟ باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے. بیٹا بولے کہ باپ پیدا ہوا، تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں، کسی کائنات کے جو مخلوق ہے، انسان اس آسمان، زمین، پیڑ پودوں کے بہت بعد میں پیدا ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس نے ان چیزوں کو بنایا ہو. تو کون ہے ذات؟ وہ ہے جو الاول ہے، جو ان چیزوں سے پہلے سے موجود ہے، تبھی تو ان کی خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں، بناوٹ میں یہ غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. ہاں، اور پھر تفکر، غور و فکر کے بعد جس کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، پروردگار. یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے، دلیلیں ہیں. کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اسے باطل پیدا نہیں کیا. وہی محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں روزی دی اور ہم کو بیکار نہیں چھوڑا. اب ہمیں روزی دی میں شارح نے بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ دنیا میں کتنے عالم ہیں. انسانوں کا ایک عالم، جانوروں کا عالم، اونٹوں کا عالم ہے، گھوڑوں کا عالم ہے، شیر کا عالم ہے، کیڑے مکوڑوں کا عالم ہے، پرندوں میں الگ الگ جنسیں ہیں، ہر جنس ایک الگ عالم ہے، دنیا ہے. عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا ساری کائنات عالم ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا، عالمین کا رب ہے، جمع ہے. تو یہ فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، اور نہ جانے کون کون ہے جو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کو پیدا کیا. تھوڑی دیر کے لیے آج بستر پہ جب جائیے تو سوچئے کہ ہاں، اتنی مخلوقات ہیں. جو جہاں رہتا ہے، کوئی کیڑا زمین کے نیچے رہتا ہے، مٹی کے اندر، کوئی ہمارے باڈی کے اندر ہے. ہاں،
کوئی کیڑا جو ہے وہ جو ہے پیڑ پودوں میں ہے، لکڑیوں کے بیچ میں ہے، کوئی جو ہے کھلے میں ہے، کوئی بلوں میں ہے. کوئی ایک کیڑا ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی کے راستے کو نہیں جانتا، جو اپنی زندگی کی خوراک نہیں پاتا. یہ اللہ نے پیدا کیا اور روزی دی. سوچئے گا غور کر کے. پھر جینے کے جو سامان ہیں، چونٹیوں کو دیکھیے، ان کے یہاں سسٹم ہے، نظام ہے اجتماعی، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، رہنے میں کالونی ہوتی ہے، فوج کا دستہ الگ ہے، روزی کمانے والا یا کھانے پینے کا سامان جمع کرنے والے الگ ہیں اور دوسرے الگ ہیں، سب الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں. دیمک میں بھی یہی سسٹم ہے، شہد کی مکھیوں میں ہے. یہ میں ایک دو چیز کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں جدھر جدھر غور کیجیے، آگے وہ بحث آ رہی ہے، وہاں آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. وفی کل شیء لہ آیہ، ہر چیز میں اس کی نشانی ہے. تدل علی انہ واحد، جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے، اس نے بنایا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے تو اس سے بڑا پاگل بے وقوف نہیں ہے. جو آج کل سوال نوجوان کر رہے ہیں، جاوید اختر نے کیا، کون بنانے والا ہے؟ ہاں، میں کہتا ہوں یہ اگر یہ ٹوپی میں بولوں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، خود سے بن گئی، تو کوئی مانے گا عقل والا؟ کوئی مانے گا تو وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے. تو اگر اس ٹوپی کو بنانے والا کوئی ہے، آپ مانتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بنایا، خود سے بن گئی، تو آپ اس کو بے وقوف کہتے ہو. تو اس سے بڑا پاگل بے وقوف کون ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ آسمان زمین، پیڑ پودے، سورج چاند ستارے، نظام شمسی اور دوسرے دنیا کے نظام اور اتنے ساری مخلوقات، اور جس میں حکمتیں ہیں، جس میں باریکیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، مقصدیت ہے، وہ ایسے ہی پیدا ہو گئی بغیر پیدا کرنے والے کے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، مخلوق بتا رہی ہے خالق ہے، حکیم حکمت بتا رہی ہے کہ حکیم ہے. ہاں، مربوب جس کی پرورش ہو رہی ہے بتا رہا ہے کہ پالنے والا رب ہے. ہاں، قدرتیں دکھ رہی ہے بتا رہی ہے کہ قدیر اور قادر ہے. ہاں، ہو ہی نہیں سکتا. دھواں رہتا ہے تو بولتے ہیں کہ دھواں ہے تو اس کا مطلب آگ ہے، تبھی تو دھواں آ رہا ہے. تو اب اتنی کسی عربی سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ اتدل البعرۃ علی البعیر، کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ گزرا ہے. اونٹ کا گوبر مینگنی بغیر اونٹ کے نہیں ہو سکتی، تو اونٹ کی مینگنی دیکھ کے آدمی بولتا ہے کہ اونٹ ہے. ہاں، اور راستوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اتدل البعرۃ علی البعیر، اور وتدل السیر علی المسیر، اور راستے کے جو نشان ہے قدم کا، اگر آپ کسی کے قدم کا نشان دیکھیں گے تو کہیں گے یہاں سے کوئی گزرا ہے. تو یہ تو ایک جنرل چیز ہے. دیہاتی شخص کہہ رہا ہے فسماء ذات و ابراج. تو یہ چیزیں جب بتا رہی ہے، اونٹ سے مینگنی سے اونٹ کا پتہ چل رہا ہے، نشان نقش پا سے جو ہے راستے کا گزرنے والے کا پتہ چل رہا ہے، تو فسماء ذات و ابراج، تو یہ برجوں والا آسمان، و بحار ذات و امواج، اور موجیں مارتے ہوئے سمندر، و فجاج ذات و کیا ہے، و ارض ذات و فجاج، اور راستوں والی یہ خشکی اور زمین. اللہ تدل علی اللطیف الخبیر، کیا پیدا کرنے والے باریک بین خبیر شخصیت پر ذات پر دلالت نہیں کرتے؟ ان سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیزیں ہیں تو اس کا بنانے والا ہے. یہاں حکمت ہے، قدرت ہے، تو قدیر اور حکیم ہے. ہاں، یہ فطری اجمالی طور سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن تفصیلی علم اس کا رسولوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. اور اسی سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا، بل ارسل الینا رسولا، بلکہ کس مقصد سے پیدا کیا اور کیا تفصیلات ہیں، اللہ ہم سے کون سا دین چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، اس چیز کو بتانے کے لیے ہماری طرف رسولوں کو بھیجا. اب جو رسول آیا ہے تو ہمیں یہ پرکھنے کا پورا حق ہے کہ وہ سچا ہے کہ نہیں ہے. وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں وہ غلط تو نہیں بول رہا ہے، گمراہ تو نہیں کر رہا ہے. اللہ نے اسی لیے ہر سچے رسول کی سچے ہونے کی دلیلیں فراہم کی، معجزات کی شکل میں، ان کی باتوں کی شکل میں، ان کی تعلیمات کی شکل میں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات رکھے کہ کسی دنیا کے کسی انسان کے لیے اسے نہ سمجھنے کا کوئی عذر ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کا جیتا جاگتا معجزہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، آپ کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے، آپ کی سیرت جو محفوظ ہے اس کی شکل میں محفوظ ہے، اور اس کے بہت سی وجوہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ہاں، کہ کس مقصد سے پیدا کیا تم جان لو. اور پھر اس کے جس نے اس رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا. اللہ کو مانا تو اب اللہ نے رسول کے ذریعے سے بتایا. اب اللہ پر ایمان، من ربک، رسول اس کی طرف سے لانے والا دین، ہاں، من نبیک، اور جو چیز رسول لا رہے ہیں وہ دین ہے، ما دینک. یہ تینوں سوال اس سے جڑے ہیں. تو پہلی چیز یہ جاننا ضروری ہے. اس سلسلے میں شیخ محمد عبد الوہاب نے دلیل دی، اور نیچے
میرے پاس جو شرح ہے اس میں لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا ورنہ وقت ہمارا بہت ہی کم پڑ جائے گا۔ تو شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دلیل دی کہ یہ بات جو بیان کی، دیکھیے ہر بات انہوں نے جو کی کہ یہ دعویٰ کیا اور دلیل دی، ان کی یہی خوبی ہے۔ میں نے ابھی جو کتاب التوحید وغیرہ کے بارے میں بتایا کہ اس سے اتنے لوگ ہدایت پائے، تو اس کی خوبی یہ ہے، اصل طاقت تو قرآن حدیث کی ہے۔ کتاب التوحید میں نصوص ہی نصوص ہیں، ان کی اپنی باتیں بالکل معمولی سی ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ ہاں، اسی لیے اس میں یہ تاثیر ہے اخلاص کے ساتھ جو اس میں اللہ کا کلام اور رسول کی حدیث ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی دلیل دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا جو تم پر شاہد ہے، گواہ ہے، اللہ کے دین کی گواہی دے رہا ہے، صحیح اور غلط کی گواہی دے رہا ہے، تم پر حجت قائم کر رہا ہے، تو تم پر شاہد ہے۔ کما ارسلنا، ایسے ہی رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ فرعون کے پاس بھی رسول آئے تھے، تو پہلے کی ایک تاریخ دیکھ لیجئے، تو اللہ نے آگے کہا فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے الرسول کو، جو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بھیجے گئے تھے اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی، تو ان کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے بہت ہی سخت اور بھیانک پکڑ میں اسے شکنجے میں جکڑ لیا، اسے سختی سے پکڑ لیا۔ واقعہ اور انجام ہم جانتے ہیں۔ تو تم عبرت لو، فرعون کے پاس ایک رسول آیا تھا، نہیں مانا، مخالفت کی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ڈبا دیا گیا۔ تو اے لوگوں، مکہ کے لوگوں اور قیامت تک کے لوگوں، امت محمدیہ کے، وہ اسلام لا رہے ہو نہ نہیں لا رہے ہو، ہم نے رسول بھیجا، تم کو کھانا دیا تو کھا رہے ہو، بارش برسائی، زمین میں پانی رکھا تو پی رہے ہو، اشیاء دی، تم نے کپڑا بنایا پہن رہے ہو، دوائیں کھا رہے ہو، پھل سے مزے لے رہے ہو، مناظر سے مزے لے رہے ہو، ہمارا سب کچھ استعمال کر رہے ہو، تو ہمارا دین کیوں نہیں لے رہے ہو؟ ہم نے رسول بھیجا، تو اب دوسری چیزیں بھی تمہارے سامنے ہیں، تمہاری عقل ہے، بزرگ ہے، فلاں ہیں، ڈھیما ہیں، باپ دادا ہیں، ان کا طریقہ ہے، اور ہم نے بھیجا رسول کو۔ تو یہ تمہارا امتحان ہے کہ تمہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے دین کو اختیار کرنا ہے، وہ جو رسول لے کے آئے، ہمارے سچے رسول۔ لیکن یاد رکھو، تاریخ میں یہ سبق ایک مثال ہے، ایسی دور مثالیں قرآن میں ہے کہ جب رسول آیا اور نہیں مانا، تو فرعون کون تھا؟ وقت کا بادشاہ، اتنا طاقتور کہ کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں تمہارا۔ کیا انجام ہوا؟ فعصا فرعون الرسول، رسول نے نافرمانی کی تو ہم نے سختی سے پکڑ لیا۔ تو اس سے ایک سبق کیا ملا؟ ایک کامن سبق اصول ثلاثہ کے ساتھ جوڑ کر، یہ ہمارے موجودہ حالات میں جو علامہ ابن تیمیہ کی بات میں اکثر نقل کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر جو بھی مصیبت، بلا، پریشانی، عذاب آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ رسول کی مخالفت، رسول کی نافرمانی۔ ہمارے ہاں جتنے شرک ہو رہے ہیں، رسول کی بنیادی مخالفت ہے۔ کوئی گنڈا تعویذ لٹکا رہا ہے، رسول کی مخالفت کر رہا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، دوسروں سے مانگ رہا ہے، ان سے استغاثہ، استعاذہ کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، دوسروں کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، یا 15 شعبان کی جو ہے بدعتوں کو اختیار کر رہا ہے، جو شیعوں نے چالو کی، جاری کی، اور ہم اختیار کر رہے ہیں، یا اور کوئی عید میلاد اور دوسری چیزیں جو اللہ اور رسول نے نہیں بتایا اور کر رہا ہے دین کے نام پہ، تو وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اور یہی رسول کی مخالفت ہمیں پکڑ رہی ہے۔ مسلمانوں پر جتنی مصیبت، تکلیف، بنیادیں، پریشانیاں ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا اس کی جڑ اور بنیاد مخالفت رسول ہے۔ اور یہاں اللہ نے کہا فرعون نے بھی رسول کی نہیں مانی تو ہم نے سخت پکڑ میں لے لیا۔ اب یہاں ایک بات جو پہلی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور روزی دی اور بیکار نہیں چھوڑا، تو اس پر ہم لمبی چوڑی گفتگو کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا، اس کے سارے انتظامات کیے، یہاں کے رات دن کا نظام، موسموں کی تبدیلی، زمینوں سے پیڑ پودے کا اگنا، زمین کا ایسا بنانا کہ یہاں زندگی کے لیے آسانی ہو، ہماری غذائیں، اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بنا دیا، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی نہیں بنایا؟ زندہ ہو تب بھی اور مر جاؤ تب بھی، زندہ ہو تو ساری ضرورت کا سامان زمین پہ مل رہا ہے، کھانا پینا، روزی، دوا، غذا، سب، مناظر، گھر بنانے کا، زمین کو ایسی سخت نہیں بنائے کہ پیڑ پودے بھی نہ اگ سکے، اتنی نرم بھی نہیں بنائے کہ آپ دھنس جائیں، آپ کی عمارت کھڑی نہ رہ سکے۔ کیسی زبردست ہے، ایک ایک چیز پر آپ غور کریں، موٹی موٹی باتیں، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ جو ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا،
ہاں یہ آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، ہاں اور اس میں جو چاند سورج ہیں، اس میں رات و دن کی گردش ہے، ہاں تینوں کائنات کو، عالم ثلاثہ کو، عوالم ثلاثہ کو بنایا، یہ حکمت کے تحت بنایا. فرشتوں کو ہاں اس عالم کے لیے پورا کا پورا خیر بنایا. اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف احکامات اور کام سپرد کیا. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، کن بول جائے ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کی قدرت اور بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اس نے ایک مخلوق بنائی اور پھر الگ الگ کاموں کو. اس میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سمندروں پر معمور ہیں، کچھ ہوا پر معمور ہیں، کچھ جو اس کے خزانوں پر معمور ہیں، اسی طرح ہواؤں کو چھوڑنے پر، ہاں کچھ بادلوں کے فرشتے ہیں، ہاں جنت کے فرشتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں، ہاں بچوں کو حمل ٹھہرتا ہے اس کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. موت کا فرشتہ ہے، ہاں عذاب دینے کے فرشتے ہیں، منکر نکیر ہیں، ہاں کرامن کاتبین ہیں اور بہت سارے دوسرے فرشتے. اسی طرح اللہ نے جن کو، انس کو خیر اور شر کا مغل، یہ فرشتے جو ہے سراپا خیر ہیں. ایک مخلوق ایسی بنائی کہ ان کے اندر برائی نہیں ہے. جن اور انسان ایسے ہیں جن کے اندر دونوں چیزیں ہیں، خیر اور شر دونوں ہیں، دونوں خیر اور شر دونوں ہیں. اب آدمی اچھائی کے راستے پہ چلے یا برا، یہی اس کا امتحان ہے. اور اچھائی کی بنیاد یہی صحیح عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ نہ ہونا برائی کی بنیاد ہے. اب اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں ہماری تاریخ میں کہ دنیا میں بہت سی قومیں آئیں گئیں، ایک تاریخی سلسلہ چل رہا ہے. تو اللہ نے فرعون کا جیسے آیت میں ذکر کیا، تو آپ غور کیجئے کہ کون سی قومیں آئیں تو ان کے سامنے رسول بھیجے گئے. جنہوں نے رسول کی بات مانی کامیاب ہو گئے، کشتی میں سوار ہو گئے نوح علیہ السلام کی، اور وہ طوفان سے بچ گئے. جنہوں نے نبی کی کشتی میں سواری نہیں کی، نبی کی بات کو نہیں مانا، تو چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ڈوب گیا. ہم بھی نبی کی کشتی میں نہیں بیٹھیں گے تو ڈوب جائیں گے. یہ سبق ہے بنیاد کا. تو پہلی چیز اللہ نے بیکار نہیں چھوڑا، اور پھر مقصد بتایا کہ رسول بھیجا تو رسول کی مانیے. دوسری بات جو مسئلہ جاننا ضروری ہے تین میں سے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے، ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ فی عبادتہ احد لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ تبارک و تعالی اس بات سے راضی نہیں ہے، اس بات کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا ہم سے کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے. ایک دم کلیئر، دنیا کے سارے لوگ جان لے اچھی طرح، بہت اچھی طرح، شرک نہیں چلے گا. ہاں نہ اس کے ساتھ کسی مقرب فرشتے کو شریک کیا جائے، اور نہ کہ کسی نبی مرسل کو. اللہ تعالیٰ دلیل بہت سی دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک یہاں محمد عبد الوہاب نے نقل کی اپنے متن میں اصول ثلاثہ میں، کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں، مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. تدعو دعا، پکارو کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور دعا عبادت کے معنی میں عبادت کسی اور کی نہ کرو یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں صحیح ہوگا. تم کسی اور کی عبادت مت کرو. اب یہاں مساجد کا لفظ ہے تو ہمارے دماغ میں ترجمہ سنتے ہی آئے گا کہ یہ جو مسجد بنی ہے یہ اللہ کی ہے. تو اس سے کہاں ثابت ہو، مطلب یہاں مسجد میں ہم اللہ کی کریں، مزار پہ غیر اللہ کی کریں، یہ مطلب ہوگا؟ نہیں. مساجد کے کئی تشریقی علماء نے کہ یا تو اس کا معنی یہ مانے کہ مساجد بمعنی اعضائے سجدہ، یعنی ہم جن اعضاء کے ذریعے سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہاں وہ اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ نے بنایا ہے، دوسروں کے سامنے کیوں جھکا رہے ہو، دوسروں کا عبادت گزار کیوں بنا رہے ہو؟ تو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، عمارتیں کہاں بنتی ہیں؟ یہ آپ کی مسجد ہے، ہماری مسجد کہاں بنی ہے؟ جی بولیے. زمین پہ بنی ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ ہاں کسی نبی نے، پیر نے، بزرگ نے، جن کی قبر ہے اس نے، جو دیوی دیوتا آپ مانتے ہیں یا بناتے ہیں، ان سے کسی نے بنائی نہیں. تو زمین اللہ کی، مسجد اس پہ جو بنائی جا رہی ہے اللہ کی. یا مسجد کے باہر آپ کہیں نماز پڑھ رہے تو وہ بھی مسجد ہو گئی، وہ بھی اللہ کی. تو اب مسجد اللہ کی، آپ دوسروں کے لیے عبادت کرو گے؟ ہمارے ایک استاذ مشرک کی مثال دیتے تھے، بڑا بولنے میں سننے میں آپ کو گندا لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں مشرک کی اس سے زیادہ گندی مثال دی جائے تو چلے گا. ہاں ہمارے ایک استاد سے انتقال ہو گیا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا درس میں، کہا کہ مشرک کی مثال چھینال عورت کی ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہمارے مالیگاؤں والے تو سنے بہت، یہ اولا والوں نے سنا ہے کیا؟ جی یہ لفظ سنے ہیں؟ عورتوں کی لڑائی کبھی نہیں سنی؟
عورتیں آپس میں لڑتی ہیں جب، خاص طور سے جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، تو سنے نہیں ہیں، میں اولا والوں سے پوچھ رہا ہوں، جواب دیجئے، یہ لفظ جو میں بولا کبھی سنے ہو؟ ہاں سنا ہے الحمدللہ. تھوڑا تذبذب لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کھل کے نہیں پڑھ. تو انہوں نے چھینال کی پہلے تعریف کی کہ وہ عورت کون ہوتی ہے. یہ ایسی عورت ہوتی ہے جو شادی ایک آدمی سے کرتی ہے لیکن دوسرے آدمیوں کو بھی خوش کرتی ہے، ان کے بستروں پہ بھی جاتی ہے. شوہر ایک ہے لیکن وہ سائن بورڈ ہے کہ میرا شوہر یہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ جسمانی تعلق قائم کرتی ہے. مثال گندی ہے نا، لیکن میں نے کہا اس سے گندی مثال مشرک کے لیے رکھی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جس عورت سے شادی کیا ہے اس کو آپ نے پیدا نہیں کیا، آپ نے پال پوس کر بڑا نہیں کیا، آپ گھر میں لاتے ہو ایک معاہدے کے تحت شادی کر کے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو کھانا پینا دے رہے ہو، نان نفقہ دے رہے ہو، لیکن اس سے گھر کا کام لے رہے ہو، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو اس سے بہت کچھ لے بھی رہے ہو، اس کو دے رہے ہو، تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، کھانا پینا روزی روٹی ہر چیز، وہ ہم سے کچھ نہیں لے رہا ہے، صرف دے رہا ہے. وہ اکرم ہے، اس نے بخششیں اور نوازشیں کی ہیں، اس کو ہماری کوئی حاجت ہی نہیں ہے، تو وہ سب کچھ دے رہا ہے. تو آپ کی بیوی اگر آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ برتن توڑ دے وے چل جائے گا، زبان درازی کر لے معاف کر دیں گے، کچھ غلطی کر دے وے وہ اصلاح کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی دوسرے کے بستر گرم کرتی ہے آپ کی بیوی اور آپ برداشت کریں تو آپ دیوس ہوں گے، بے غیرت ہوں گے، آپ قابل عیب ہیں، عیب دار ہیں، نامرد ہیں، ایسی بات برداشت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دے رہا ہے، اس کے اعضاء ہیں، اس کی زمین ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اب کسی اور کو اگر آپ سجدہ کرو، عبادت کرو، تو اللہ کیسے معاف کر دے؟ بے غیرتی ہوگی اللہ کا معاف کرنا. یہ اللہ کے لیے عیب ہوگا اگر مشرک کو معاف کر دے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مساجد یقیناً اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. چنانچہ اللہ کے ساتھ کسی کی پرستش اور عبادت نہ کرو. ہاں، جب ہم نے یہ بات جانی، پیچھے جو شیخ نے کہا کہ فرعون کے پاس رسول آیا، نہیں مانا تو پکڑ میں آیا. کیا نہیں مانا تھا؟ توحید کی دعوت دی تھی، نہیں مانا. انبیاء کی بنیادی دعوت توحید تھی، بنیادی دعوت شرک سے ممانعت تھی. تو پتہ چلا کہ نبی کی بات ماننے میں پہلے سب سے اہم، سب سے بنیادی، سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ توحید اور عقیدہ مانا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو قبول کیا جائے. اور توحید کی ضد شرک ہے، اس سے پورے طریقے سے صاف ہوا جائے. جتنا آدمی شرک سے صاف رہے گا اتنا اس کا کردار ایمان درست ہوگا، اتنا وہ جنت میں جانے کے لائق ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شیخ محمد الوہاب نے جو دوسرا اصول بتایا کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے عبادت میں، اور ایسے آدمی جو ہے چاہے وہ شرک کرنے کے لیے کوئی فرشتے یا نبی کو ہی کیوں نہ شریک ٹھہرائے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ اس پر بالکل کھلا بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کرے گا. اس لیے سب سے زیادہ جس سے بچنا ہے شرک سے. شرک سے بچ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی توحید صحیح ہے. ہاں، اسی طرح دوسری آیت جو ابھی میں نے پیش کی تھی کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے اپنے پروردگار، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. ہاں، میرا رب ہے وہ اور میں اس کا مربوب ہوں، میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں. ہاں، بغیر باپ کے ضرور پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام کے تو باپ اور بیٹے دونوں نہیں، ماں دونوں نہیں تھے. تو کیا ان کو مان لیا تم نے رب کا بیٹا، اللہ کا بیٹا؟ نعوذ باللہ. نہیں. مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. اور یاد رکھو انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی بچانے والا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا. میں نے بیان کیا کوئی نبی بھی کسی مشرک کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں ابو طالب کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول نے کہا میں مغفرت کی دعا کروں گا. قرآن کی آیت آ گئی کہ جو مشرک ہے، شرک پر مرنے والا ہے، اس کے لیے دعا کرنا نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. ہلا دینے والی آیت ہے، دہل دینے والی، کہ نبی اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے
کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو کیا ہے کیا ہے مشرکین کے لیے، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں. یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے. تھوڑی سوچئے، نبی دنیا میں، پھر سے نوٹ کیجئے اس بات کو، اور ہمارے ہندوستان میں اپنے ارد گرد میں پھیلی ہوئی گمراہی پر غور کیجئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر شرک پر کوئی مرا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہی ہو، اس کے لیے نبی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو کیا میدان محشر میں کسی مشرک رشتہ دار کے لیے شفاعت اور سفارش کرنے کی اجازت ملے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کتنی کلیئر بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے. لیکن لوگ قرآن ماننے والے، کتنا حیرت انگیز بات ہے کہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ سمجھتے ہی نہیں، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. کوئی سمجھائے تو مانتے ہی نہیں ہیں. کہا کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے شریک نہ ٹھہراؤ. اب کسی کو بھی کہا، آدمی شریک ٹھہراتا ہے. یہاں ایک اہم بات اور پوائنٹ، نقطہ بیان کرنے کے لائق ہے کہ کس کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کا. کسی چلتے پھرتے کو یا کسی ایسے کو جس کو خود بڑا نہیں مانتا آدمی شریک ٹھہراتا ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا شریک آدمی اسی کو بناتا ہے جس کے تعلق سے دل میں عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور احترام ہوتا ہے، جس کا بہت احترام ہوتا ہے. اب جن لوگوں کا ہم احترام کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ احترام کس کا ہوتا ہے دنیا میں، مخلوق میں؟ جی سوال ہے آپ لوگوں سے. نبی کا. بہت اچھے، نبی کا. اور ایک مسلمان کے لیے، ایک آج کے کیا نام ہے، ایک مومن بندے کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا. تو اب انبیاء اور صالحین، اب اسی کو شیطان کیسے شرک کراتا ہے؟ قوم نوح سے سنتے جائیے، میں سوچتا ہوں وقت تو بچاؤں. قوم نوح میں شرک پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا. حضرت ابن عباس نے بیان کیا، قرآن میں اس کا اجمالی ذکر ہے. حضرت ابن عباس نے تشریح بیان کی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ نیک لوگ تھے، ان سے محبت ہونا فطری بات تھی. یہ لوگ جب انتقال کر گئے تو شیطان نے آ کے کہا، ارے تمہارے اچھے لوگ تھے، نیک تھے، محبت ہے نا، عقیدت ہے نا، ان کی تصویر مجسمے بنا کے رکھ لو تاکہ یاد رہے، ان کو دیکھ کے جیسے وہ تھے ویسے بننا. تو ان کے مجسمے بنا کے رکھ لیے ان کو یاد کرنے کے لیے. جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے ان کو پوجا نہیں تھا. دھیان دیجئے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے حق میں شریک نہیں ہے، بس ان کو یادگار کے طور پہ بنایا. پھر ایک نسل جب گزر گئی تو شیطان نے کہا، ارے یہ تمہارے بزرگان دین ہیں، نیک لوگ تھے، تمہارے باپ دادا نے ان کی تصویریں کیوں بنائی، مجسمے کیوں بنایا؟ ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگتے تھے. دیکھیے اللہ ہی کو مان رہے ہیں لیکن وسیلہ بیچ میں. اس طریقے سے شرک شروع ہوا. آج جو بزرگان دین کو پوجتے پاٹتے ہیں، اجمیر والے بابا، فلاں والے بابا، شیخ عبد القادر جیلانی، کلیئر شریف اور فلاں شریف، اور شریف انہوں نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا. مکہ شریف، مدینہ شریف، بس اللہ اور رسول نے. تو یہ جو بانٹ رکھا ہے ڈپارٹمنٹ اور مختلف لوگوں کو یہ الوہیت کے حقوق تقسیم کرتے ہیں، کس نے آپ کو یہ حق دیا؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. حضرت یوسف نے کہا تھا نا اپنے قیدی ساتھ کہ یہ جو تین بتوں کو، معبودوں کو، اولیاء کو پوج رہے ہو کہ یہ جو ہے روزی دیتے ہیں، یہ پانی دیتے ہیں، یہ سورج دیوتا ہے، یہ غوث ہیں، ہاں یہ فلاں ہیں، یہ غریب نواز ہیں، تو یہ کس نے رکھا نام؟ ان ہی الا اسماء. یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا. ما انزل اللہ بہٰ من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. کتنی کلیئر باتیں ہیں یہ. تھوڑی سی بات پھیل رہی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ شیخ نے کہا کہ نہ کوئی ملک مقرب، کوئی مقرب فرشتہ بھی ہو یا کوئی نبی مرسل بھی ہو، اس کو بھی اگر آپ اللہ کا شریک ٹھہرائیں اللہ قبول نہیں کرے گا. تو ہم کو جس سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ہوگی. اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے ملایا تو یہ شرک ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہاں ایک پوائنٹ دھیان رکھیے. ہاں، شیخ محمد الوہاب نے اپنے ایک دوسرے رسالے میں بڑا ایک اچھا نقطہ بیان کیا ہے. میں نے ابھی ذکر کیا ایک دو مرتبہ کہ شیطان نے لوگوں کو کیسے دھوکہ دیا. ہاں، شیطان نے دھوکہ کیسے دیا کہ اگر آپ توحید بیان کر رہے ہیں تو توحید اخلاص، یعنی اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا، اللہ کے حقوق کو خالص کرنا، اسی کو اخلاص کہتے ہیں، خالص کرنا. تو جب آپ اخلاص بیان کریں گے، محمد الوہاب کی بات کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب آپ اخلاص بیان کریں گے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بزرگوں کی بے عزتی، گستاخی، اہانت کر رہا ہے، تنقیص کو نام دے دیا.
یعنی اخلاص کو صالحین کی تنقیص کا نام دے دیا شیطان نے. اب میں اگر جا کے بیان کرتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ کہ اللہ عالم الغیب ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے, اللہ کے رسول بھی نہیں ہے, تو ہمارے یہاں ایک طبقہ کا دیکھو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. شیطان نے دیکھے شرک کو بزرگوں کی تنقیص کا نام دے دیا, ہاں بزرگوں کی عزت اور توحید کو بزرگوں کی تنقیص کا نام دے دیا. اور شرک کو جب وہ شرک کرتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایسے تھے, وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے, لوح محفوظ میں مٹا کے تبدیل کر سکتے تھے, جس کی اولاد نہیں ہے اس کو اولاد دلوا سکتے تھے, یہ سب اللہ کا کام ہے, شیخ عبد القادر کی طرف منسوب کر دیا. تو اب اللہ کا کام شیخ عبد القادر جیلانی سے جوڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعظیم کر رہے ہیں, عزت کر رہے ہیں. شرک کو جو ہے بزرگوں کی تعظیم اور عزت کا نام دے دیا. غور کر رہے ہیں, یہ شیطان کا چکر ہے. جب آپ توحید بیان کرتے ہیں تو ہمارے بھائی جو ہیں کچھ لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو بزرگوں کی شان میں. آپ جب شرک کرتے ہیں نا تو آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, اہانت کر رہے ہیں. اور ابھی میں نے بتایا کہ وہ چھنال عورت سے بھی زیادہ برا ہے, کھاتا اللہ کا ہے, ہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے دوسروں کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے, ہاں تو پھر وہ بے وفا ہوا کہ نہیں؟ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اب چاہے آپ شرک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور نبی کو اللہ کا درجہ دے دو. عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کسے کہا؟ حضرت عیسیٰ کو. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے کفر کیا, کافر ہے وہ جو کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے. اب کس کو کہہ رہے ہیں وہ تیسرا؟ حضرت عیسیٰ کو, مسیح کو. حضرت مسیح عیسیٰ برے انسان ہے کیا؟ کوئی ایسی شخصیت ہے جو عام انسانوں کے جیسے ہیں؟ نہیں, روح اللہ, کلمت اللہ, بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا معجزاتی طور پہ, اور اللہ کے پیغمبر ہیں, اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. چھوٹی بات ہے تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, نعوذ باللہ. بیٹے ہیں نہیں, اللہ نے اس کا رد کیا, اس کو کفر کہا. اب کوئی حضرت عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملا دیوے تو شرک ہے, اللہ کو قبول نہیں ہے. ہاں ایسے ہی کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بزرگان دین کو, شیخ عبد القادر جیلانی کو, ابا کو, پیر صاحب کو, فلاں کو, ڈما کو, کسی کو بھی اللہ کے کسی حق میں ادنا سا بھی شریک کرے مشرک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان اس کے لیے ہوگا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, کسی کو بھی آپ شریک ٹھہرا رہے ہو. اور ایسا آدمی بغیر توبہ کے جب مر گیا تو اسے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا, وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا مشرک. شرک نہیں ہے, ایمان ہے, اور کوئی جہنم میں چلا گیا, اللہ ہم سب کو بچائے, تو وہ دیر سویر جہنم سے ضرور نکالا جائے گا. لیکن شرک اکبر, کفر اکبر پر مرنے والا کبھی نہیں نکلے گا. تیسری چیز یہ دوسری ہوئی, پہلے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, روزی دی اور بیکار نہیں چھوڑا, بلکہ ہمیں راستہ بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا, یہ بیان کیا, اس کی دلیل دی. دوسری بات کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمارے لیے شرک سے کبھی راضی نہیں ہوگا, ہاں اس کی دلیل دی کہ اگر شرک کرو گے سارے عمل برباد اور کبھی جہنم سے نکلے گے. تیسری چیز کہ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ, کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہے, اللہ کی توحید کا قائل ہے, جو اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے یہ, اور رسول کو اللہ کو کی توحید کا قائل ہے اور رسول پر کی اطاعت کرتا ہے, فلا یجوز لہ موالات من حاد اللہ و رسولہ, تو اس کے لیے اس شخص سے دوستی, موالات, ولایت, دوستی, رشتہ داری رکھنا, دوستی رکھنا جائز نہیں ہے. لا یجوز, جائز نہیں ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, یا دوسرا ترجمہ کیجئے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے. اب جتنے لوگ کافر ہیں, قرآن حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, رسول کے مخالف ہیں. جتنے بدعتی ہیں اور بدعت کی تائید کرتے ہیں, سنتوں کا رد کرتے ہیں, وہ رسول اور اللہ کے مخالف ہیں, کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف جا رہے ہیں. 15 شعبان کو میں بار بار کھل کے مالیگاؤں میں بھی بار بار بولا, جن لوگوں نے رات میں جاگا, قضائے عمری پڑھی اور نہ جانے کیا کیا بدعتی, قبرستان میں گئے, سجاوٹ کی, یہ سب جتنا کام کیا, حلوہ بنایا, نیا کپڑا پہنا, کاروبار بند رکھا, سب بدعتی ہیں. اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا, گھما پھرا کے لمبا چوڑا بول کے ایسا لگتا ہے کوئی فائدہ ہوتا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, یہ بھی چلنے دو وہ بھی چلنے دو, ماحول ہے تو بدعت بھی کر لو. ہاں اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. بدعت پہ آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے اور دور ہو رہے ہیں.
گناہ کما رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنی مول لے رہے ہیں, اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ کی رحمت چاہیے تو دین جو اس نے دیا وہی ماننا پڑے گا. یہاں وہی کہہ رہا ہے شیخ محمد عبدالوہاب کہ ایک تو یہ کہ جو رسول کی اور اللہ کی مخالفت کرتا ہے اس سے دوستی نہیں, اس سے موالات نہیں. ضرورت پڑتی ہے تو کچھ معاملات اس کی تفصیل اپنے احکامات میں کہ دنیاوی لین دین اور وہ ایک خاص حدود میں رکھ سکتے ہیں, لیکن اس سے دل کی دوستی, محبت, اللہ تعالیٰ کا فرمان, قرآن کی آیت نقل کی, بہت غضب کی چیز ہے. اور میں ایسا مانتا ہوں کہ اس مسئلے پر ایک مسلمانوں کی توحید کو, ایک تو جو توحید نہیں مانتے ان کی بات چھوڑیے, جو توحید والے ہیں بھی نا ان میں بھی ایک طبقہ اس پر صحیح عمل نہیں کر پاتا, کیونکہ یہ قربانی چاہتا ہے, اس میں حوصلہ اور جگر چاہیے. آپ غلط کو غلط اور غلطی کرنے والے کو غلط کہیں, یہ آدمی کو ہر ایک کو حوصلہ نہیں ہوتا. کہیں حکمت مصلحت یا ضرر, بڑے ضرر کی وجہ سے آپ چپ رہتے ہیں لیکن دل میں برا جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں طاقت ہے وہاں بھی آپ نہ بولیں, شرک کو شرک نہ بولیں, بدعتی کو بدعتی نہ بولیں, اور یہ بولیں کہ جو جیسا کر رہا ہے سب کو کرنے دو. کوئی بدعت کر رہا ہے, کوئی خرافات کر رہا ہے, جیسے ہمارے ہاں اخوان المسلمین اور ان کا ہے کہ جس میں ہم کو اتفاق ہے اس میں ایک ہو جائیے, باقی جس میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیجئے. کوئی اگر قبر پہ جا رہا ہے جانے دیجئے, کوئی 15 شعبان منا رہا ہے منانے دیجئے, کوئی فلاں بدعت کر رہا ہے کرنے دیجئے, کسی کو کوئی مطلب نہیں. تو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ دین مذاق ہے, تماشا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت کے راستے پہ ہوگا, وہ ہدایت والا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ غلط کہہ رہے ہو کہ آپ کو یہ بیان نہیں کرنا چاہیے کہ 72 غلط ہوں گے, یعنی اکثریت جو ہے وہ جہنم کے راستے پہ. تو اللہ کے رسول نے کیوں بیان کیا؟ اس سے تو جھگڑا ہو رہا ہے نا آپ کے حساب سے. اللہ کے رسول نے جھگڑے کے لیے نہیں بیان کیا, حجت پوری کرنے کے لیے بیان کیا کہ دیکھو اکثریت کو دیکھ کے جہاں جو جا رہا ہے چلے مت جانا, وہی راستہ اختیار کرنا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, وہی نجات یافتہ لوگوں کا طریقہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا. ہم آنکھ بند کر کے ریت میں اپنا سر گھسانا چاہتے ہیں کہ ہم غلط سلط کریں, بدعت کریں, سب صحیح بولے, گائے بھی گابن بیل بھی گابن, یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. یہ صحیح نہیں ہے. یہی تو امتحان ہے کہ آپ صحیح کو صحیح کریں, قبول کریں, غلط کو غلط کہیں, اس سے دور رہیں, اور غلط کرنے والوں سے ساتھ دوستی نہ کریں. قرآن کی آیت جو شیخ محمد عبدالوہاب نے کوٹ کی ہے آپ غور سے سنیے. اللہ نے فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. آیت اور بھی آ گیا سورہ مجادلہ کی. یہ آیت ہم نے گھر میں لکھ کے لوگوں کو یاد کرانا چاہیے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تبارک کہ آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے. کون لوگ؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں. یعنی اگر ایمان والے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہو سکتے. کیسے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ اس سے محبت کریں, اس سے محبت اور نرمی کا برتاؤ کریں, معاملہ رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے. اللہ اور رسول سے دشمنی رکھتا ہے. حادہ مخالفت کرنا, دشمنی رکھنا, دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں میرے حساب سے. کہ دونوں جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے اس سے محبت کریں. مومن ایسے نہیں ہو سکتے. اب آگے اور بھی دیکھیے کتنی وضاحت ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. غضب, چاہے وہ مخالفت کرنے والے ان کے آبا ہوں, ابا ہوں, باپ دادا, چاہے ان کے بیٹے پوتے ہوں, بیٹی نواسی ہو, بیٹے پوتے ہوں, باپ دادا ہوں, او اخوانہم, یا بھائی بند ہو, سگا بھائی ہو, سوتیلا بھائی ہو, چچا زاد پنا اور پنا, بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, یا ان کا گھر خاندان اہل و عیال بیوی بچے کیوں نہ ہو, بیوی کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, اگر اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں تو مومن آدمی ان سے دوستی نہیں رکھ سکتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو لے کے چلو. مشرک بھی ہے تو واہ واہ, بدعتی بھی ہے تو دوست بھائی ہے. نہیں, یہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کے معنی میں آئے گی. اور یہ توحید کا اعلیٰ معیار ہے, نتیجہ ہے. آپ کی توحید آپ کے دل میں ہے کہ نہیں, آپ توحید کو مانتے ہیں کہ نہیں, رسول کو مانتے ہیں کہ نہیں, اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات, ہدایت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, کیا مقام دیتے ہیں. اب ایک آدمی اس کی مخالفت کر رہا ہے اور آپ اس کی واہ واہ کر رہے ہو, اس کی تائید کر رہے ہو, تو آپ اس کا مطلب اللہ اور رسول کا رد کر رہے ہو. تو آپ جب اس سے دشمنی رکھیں گے, دوستی نہیں رکھیں گے,
تو آپ کا یہ اصول ہے. میں دیکھیے یہ اکثر کہتا ہوں, آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر نوجوانوں دھیان سے سنو, ہاں, یہ ولا اور برا, دوستی اور دشمنی دین کا ایک عقیدہ ہے. کس بنیاد پہ دوستی رکھنا ہے, کس بنیاد پہ دشمنی, تو یہ ہے عقیدہ, ایمان. دوستی اس بنیاد پہ ہوگی. اب اگر فرض کیجئے کہ یہ سفیان صاحب ہیں, طارق صاحب ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی ہے, ہم توحید کو مان رہے ہیں, ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, ہم میں سے کسی سے کوئی اخلاقی برائی ہو جائے, کسی سے اللہ بچائے محفوظ رکھے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی نے چوری کر لی, کسی نے زنا کر لیا, جھوٹ بولا, غیبت کی, تو اس کی بنیاد پر اس سے تعلق کاٹ لیا جائے گا کیا؟ جی نہیں, اس نے برائی کی, اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی, ہمیں طاقت ہے تو سزا دی جائے گی. ایک صحابی کو اللہ کے رسول ہم نے لایا, عبداللہ الحمار, نشے کی وجہ سے کوڑا مارا گیا. دوسری تیسری مرتبہ ایک صحابی کے اللہ کی لعنت تو بار بار لائے جاتے ہیں, پھر بھی شراب پی لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا ان پر لعنت مت بھیجو, یہ تمہارا بھائی ہے, اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. نوٹ کیجئے, نوٹ کیجئے, بہت اہم بات ہے یہ, میں اکثر بیان کرتا ہوں, علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. نوٹ کیجئے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے مطلب عقیدہ صحیح ہے, تو عمل میں خامی ہے نا, چھوڑ دو, تھوڑا سا ڈانٹ دو, سزا دے دو, سمجھا دو, ناراضگی کا مظاہرہ کرو, تعلق کاٹنا نہیں ہے. تو ہمارا رشتہ عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے. خارجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نماز صحابہ تم سے اچھی پڑھیں گے, تمہاری نماز تم کو ہلکی لگے گی, تلاوت ان سے کمتر لگے گی, ان کے روزے سے کم تمہارا, نماز بہت اچھی. اکثر میں کہتا ہوں کہ آج ویسی نماز ہم دیکھیں گے نا تو ہم لائک کریں گے. ہمارے نوجوان ایسے ایسے جاہلوں کو لائک کرتے ہیں, فالوور بنتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. یہ ہماری جہالت ہے. تو اب خارجی آ جائیں, ویسی نماز پڑھیں گے تو ہم تو اچھا ہی بولیں گے, تلاوت کریں گے اچھا ہی بولیں گے, اور پھر الٹی سیدھی بات کریں تو بہت بڑی تعداد ان کے پیچھے جانا پڑے گی, بہت سر کھپانے پہ بھی بہت سے نہیں مانیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی نماز روزہ سب بہت اچھی رہے گی, قرآن پڑھیں گے لیکن گلے کے نیچے نہیں آئے گا, دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکلتا ہے. وہ تم کو مل جائیں تو قتل کر دینا. کیا کہا آپ نے؟ لائک نہیں کرنا, قتل کرنا. خارجی مسلمانوں کو کافر بولنے والے آج بہت سے ہیں ہمارے یہاں, یہ تحریکی لوگ, مل جائیں تو قتل کر دینا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے کہ نماز بہت اچھی ہے, روزہ بہت اچھا ہے, قرآن کی تلاوت بہت اچھی ہے, لیکن قتل کے لائق اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. کیوں؟ عقیدہ خراب ہے. پوائنٹ نوٹ کیجئے, عقیدہ خراب ہے تو مار دینا. دوستی کرنا تو دور کی بات ہے, طاقت ملنے پہ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں چلتے پھرتے آپ کسی پہ فتویٰ دے کے جو ہے گردن مار دو. ہاں, اس کے اپنی تفصیل اور احکام رہیں گے, میں اکسا نہیں رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دشمنی کرنے کے لیے کہا. اس زمانے میں, ہاں, اللہ کے رسول کے صحابہ کے زمانے میں بدعتی طبقہ سب سے پہلے خارجی ہی تھا. اس لیے بعد کے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بدعتی ہیں ان کو اللہ کے رسول کی تعبیر میں ہم خارجی کہہ سکتے ہیں. خارجیوں کا اصول الگ ہے, لیکن بدعت کے اعتبار سے ہر اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹنے والا شخص, حدیثوں پر اعتراض کرنے والا شخص, ویسا ہی ہے جیسے ذوالخویسرہ نے کہا تھا اللہ کے رسول عدل کیجئے, انصاف کیجئے. مال غنیمت بانٹ رہے تھے نا, تو کہا عدل کیجئے, آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. تو کہا میں رسول ہوتے ہوئے اگر انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ اور پھر آپ نے جو آگے بیان کیا کہ اسی کی قوم سے ایسے, اس کی نسل سے ایسے ایسے لوگ نکلیں گے. تو اس کی خارجی کی پہلی جو غلطی تھی کیا تھی؟ اس وقت خارجیت پوری نہیں آئی تھی. پہلی غلطی اور بنیادی غلطی کیا تھی؟ رسول پر اعتراض کیا تھا, رسول کی مخالفت کی تھی. آج جو لوگ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں, ثابت شدہ حدیث, اصول جانتے وانتے نہیں ہیں, جاہل ہیں, فن حدیث اور محدثین کے مقام کو, ان کی گہرائی کو, ان کی اصولوں کو جانتے نہیں ہیں. ہاں, اب آج ایک جج اگر فیصلہ کرتا ہے تو اصولوں اور گواہوں اور شہادت کی بنیاد پہ کرتا ہے نا. محدثین نے ان سے زیادہ سخت گواہیوں کی بنیاد پر حدیثیں قبول اور رد کی ہے. اور ایک آدھ کا جاہل کھڑا ہوتا ہے, جاہلوں کی بنیاد پر مستشرقین کے چبائے ہوئے لقموں کو دہراتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. تیری عقل کہاں ہے جو سمجھ میں آئے نہ آئے؟ تو دوسروں کو پڑھ کے بول رہا ہے جو جاہل ہے. تو جو شخص حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے, وہ اسی خارجی کی نسل سے ہیں, اسی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ رسول آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کو بولے گا تو مسلمان نوچ لیں گے. اس لیے بتایا کہ محدثین غلط ہیں, روایتیں غلط ہیں. روایتیں جو غلط ہیں محدثین نے چھانٹ کر الگ کر دی. زندگیاں کھپا کے جہنم کے راستے پہ نہیں گئے محدثین, ان کو شوق نہیں تھا.
وہ جانتے تھے، خود ہی نقل کیا کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے رسول کو جھوٹی بات نسبت کرے وہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے. تو اپنی زندگیاں کھپا کے حدیثوں کی تنقید کی. کیوں کیا؟ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ ہم کو صحیح دین ملے. تو بہرحال جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرے اس سے دوستی کرنے والے مومن نہیں ہو سکتے، چاہے وہ آبا و اجداد ہو، ابنا ہو، اخوان ہو، خاندان کے لوگ ہوں. اللہ نے کہا اولئک الذین اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، جاگزی کر دیا، اور اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے تائید کی اپنی جانب سے. اور انہیں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا، جنتوں میں، باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی جائیں گے نہیں، موت نہیں آئے گی، اکتائیں گے نہیں، وہاں سے ہٹنے کا دل نہیں چاہے گا، بوریت نہیں ہوگی. ہاں اولئک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا کی جماعت ہے. ہاں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ کا گروہ ہی فلاح اور کامیابی پانے والا ہے. ہاں یہ آپ اس اصول کو سامنے رکھیے، اس اصول کو کہ ہمارے سامنے ولا اور برا، اللہ کے تیسرا اصول بیان کیا کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے یا اطاعت کرتا ہے، مانتا ہے، وہ اللہ اور رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں کرے گا. یہ گویا اللہ کے دین کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں. اگر دوسروں سے آپ بدعتیوں سے گھل مل گئے تو دین گھل مل جائے گا، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں رہے گی. جاہل آدمی تو بہت ساری غلط چیزیں جیسے کہ آج ہو رہا ہے کرتے. تو اب یہاں اس اصول کو سامنے رکھ کے دیکھیے، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہاں بڑے بڑے، یہاں شرح میں شیخ حسن البنا کا قول نقل کیا، مصر میں سیدہ زینب کا عرس لگتا ہے، اس میں شریک ہوئے، وہاں انہوں نے شعر پڑھا ہاں کہ ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضرا، کہ یہ حبیب ہے جو احباب کے ساتھ حاضر ہوا. وسامح الکل فیما قد مضى، اور جو پہلے گزر چکی جتنی بھی غلطیاں ہیں اور جو جاری ہیں اس کو معاف کر دیا. یہ ان کے بھائی نے نقل کیا. ہاں یہ مرنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حاضر ہوا دوست اور اس نے معافی دے دی. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ حسن البنا. کون ہے یہ؟ اخوان المسلمین کی تحریک کے بانی، 1924 میں اس کی بنیاد مصر میں ڈالی تھی. یہ ایک تو اب بتائیے، ان کے یہاں شرک ہے، رسول کی مخالفت ہے، اسماء و صفات کے باب میں وہ تفویض کے قائل ہیں، اہل سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ تفصیل میں فی الحال نہیں بیان کر سکتا. ہاں یہ ہے. ان کے ہی جماعت کے عمر تلمسانی، بڑے عالم اخوانی، وہ کہتے ہیں کہ صالحین سے پکارنے میں، دعا کرنے میں کوئی شرک اور وثنیت، بت پرستی نہیں ہے. جملہ سنیے، ایک مسلمان ہیں، داعی ہیں، اسلام قائم کرنے کی ان کی دعوت ہے، اسلام پسند تحریک یہ بولتے ہیں، اخوانیت جماعت اسلامی. ان کا جملہ نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ لیس فی دعوت الصالحین شرک ولا، یہ عمر تلمسانی اخوانیوں کے سیکنڈ نمبر کے جو قائدین میں سے، کہ اگر آپ کسی بزرگ کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا دوسرے سے دعا کرتے ہو، تو کہتے ہیں اس میں کوئی شرک ورک نہیں ہے، وثنیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ذوق کی بات ہے. بتائیے. اور ایسی اور بھی باتیں انہوں نے ایک نمونے کی نقل کیا. اسی طرح انہوں نے ذکر کیا، یہ احمد نجمی صاحب ہیں، عرب کے بہت بڑے عالم تھے، شیخ ربیع وغیرہ کے استاذ. وہ کہہ رہے ہیں آگے کہ جو جماعت تبلیغی جماعت ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں، ہاں ہندوستان پاکستان اور وہاں بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو بانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیوں کے 4 طرق کو، سلسلوں کو مانتے تھے، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو مانتے تھے، اور یہ بعض قبروں سے واسطہ اور امید رکھتے ہیں کہ ان قبروں کے ذریعے سے ہم کو فیوز ملیں گے، فیض ملے گا. یہ بالکل کھلا مشرکانہ عقیدہ ہے. اسی طرح سروریوں اور قطبیوں کا بھی ذکر کیا، میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. ہمارے ہندوستان میں جماعت اسلامی ہے، ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب نے بہت سی صحیح حدیثوں کا انکار کیا عقلیت کی بنیاد پر. ہاں مسلمہ عقیدوں میں وہ تعویل اور تفسیر کی جو قرآن حدیث کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو استوا ہے، اللہ کی کرسی ہے، اس کو اقتدار سے تعبیر کیا.
ہاں جس کا رد کیا ہے ہمارے سلف نے. صحابہ کرام کے تعلق سے جو اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اس میں مولانا مودودی صاحب نے کھلی مخالفت کی ہے, رافضیوں کی ایک طریقے سے تائید کی ہے, اور ہمارے یہاں بھی انجینئر اور یہ وہ جاہل لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کا جو ذکر کر کے شیخ نے یہاں بیان کیا کہ یہ سارے لوگ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. اب قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے آپ اس سے موالات نہ کریں. اب جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کا دین مان رہے ہیں, ان کی فکر کو آنکھ بند کر کے قبول کر رہے ہیں, یہ جس حدیث کو نہیں سمجھ پاتے آپ بھی نہیں سمجھ رہے, نہیں مانتے, یہ جس حدیث کی تائید کر دیتے آپ مان لیتے ہو, یہ جس صحابی پہ انگلی اٹھا دیتے آپ صحابہ پہ تنقید کر دیتے ہو. تو وہ جو ایسا کر رہا ہے وہ ان کی موافقت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے موالات کر رہا ہے. لہٰذا ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور ہر قسم کے طاغوت سے بچنا چاہیے. اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں, ہاں کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے چلیں؟ پھر انہوں نے اسی آیت کو جو شیخ محمد عبد الوہاب نے نقل کی اسی آیت کو دہرایا کہ کسی مسلمان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے موالات اور دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. پوری آیت نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت ہے. اللہ تی ارسل اللہ بہ محمد, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے تمام رسولوں کو ساتھ میں بھیجا. اور وہ کیا دعوت ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کی, ہر رسول کو یہ وحی دی, الاسمانی حکم دیا. کیا دیا؟ کہ انہ لا الہ الا انا, کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے, لہذا میری ہی عبادت کرو. اب جو انحراف کر رہے ہیں وہ کسی اور کا دین لے رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے کسی اور سے جو دین لے رہا ہے وہ اللہ کی الوہیت کو حقیقت میں سمجھ بھی نہیں رہا ہے, مان بھی نہیں رہا ہے. ہاں آگے ایک آیت کریں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. ہر رسول کی کیا تعلیم تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ویسے ہی کریں گے جیسے اس کے رسول نے بتایا. تو عبادت اللہ کی, طریقہ رسول اللہ کا. جملہ یاد رکھیے, عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ صرف رسول اللہ کا. دوسروں کی بتائی ہوئی عبادت ہمارے لیے چلے گی نہیں, میڈ ان انڈیا ہے وہ. ابھی آج دیکھیے ہمارے کتنے لوگ ایسی دعائیں پڑھ رہے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں, کتنے لوگ ایسی عبادتیں کر رہے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ صوفیوں کا پورا دین خود ساختہ عبادات اور اعمال اور عقائد سے بھرا پڑا ہوا ہے. ہاں اسی طریقے سے جو ہے طاغوت کا یہاں ذکر ہے, تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ طاغوت کا انکار کرنا چاہیے. اب طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے عبادت سے ہٹ کر اگر کوئی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے طاغوت بنا لیا. رسول کی اتباع سے ہٹ کر رسول کی طرح اگر کوئی کسی اور کی اتباع کر رہا ہے تو اس نے اس کو طاغوت بنا لیا, حد سے تجاوز کرنا. آگے اب یہاں سے اصل عبارت شروع ہو رہی ہے, وقفہ کر دیں. یہ یہاں سے ہماری اصل عبارت اور اصول ثلاثہ شروع ہوگا, اور یہ اس وقت ہم وقفہ کرنے جا رہے ہیں چائے کا, اور اس کے 5-10 منٹ کے بعد پھر سے شروع ہوگا. اور میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے گفتگو چل رہی ہے, حالانکہ میرے اعتبار سے یہ مختصر ہے, لیکن اصل مدعا یعنی اصل حصہ بہت سا باقی رہے گا. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو ابھی جو اگلی نشست میں جتنا ہو اس کے لیے ایک اور کنیکٹڈ بعد میں, وہ چاہے رمضان کے بعد ہو, ایک مجلس مزید اسی کو مکمل کرنے کے لیے منعقد کر لی جائے تاکہ بات پوری ہو جائے. اور مجھے امید ہے کہ گفتگو اور اس میں جو مواد آ رہا ہے زیر بحث, اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ اسے قبول کریں گے اور اگلے درس میں اور بھی لوگوں کو لائیں گے, کیونکہ ابھی جو اصول ثلاثہ ہم شروع کریں گے, میں نے بتایا شروع میں کہ یہ ہر انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے. ہر انسان سے قبر میں یہ 3 سوال ہونے ہی ہونے ہیں, جس کو آپ آگے ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے حق کو قبول کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.